السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو طالب، بی ایڈ یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سے میرا تعلق ہے۔ محترم سامعین، کرسی صدارت پر جلوہ افروز اور مہمانان معظم، خواتین و حضرات، ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کی تصور ہند کی معنویت، جو عصری معنویت ہے، اس پر آپ کے سامنے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے ہندوستان بھر میں اپنی کم عمری سے نام روشن کیا ہے۔ وہ خطابت کے میدان میں اپنا کمال رکھتے تھے تو صحافت میں بھی انہوں نے اپنا نام روشن کیا تھا۔ لیکن ان سب کے بیچ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عصر حاضر میں اس کی معنویت اور افادیت کیا ہے۔ اگر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر بات کریں تو وہ ایسی پہلودار شخصیت ہے، وہ ایسی معنویت والی شخصیت ہے کہ اس پر ہم 5 سال تک بات کریں تو شاید ختم نہ ہو۔ لیکن ان کی عصری معنویت، جو انہوں نے اپنے قلیل عرصے میں کام کیا ہے، اس کی موجودہ دور میں کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو سامنے رکھ کر بات کریں تو مولانا ابوالکلام آزاد کے کم از کم 2 پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اسلامی مشن میں برقرار رکھتے ہوئے سیاسی خدمت انجام دی ہے۔ یعنی آپ نے سیاست کا جو کام کیا ہے تو وہ بالکل علامہ اقبال کے شعر کے عین مصداق ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی آپ نے سیاست کو دماغ سے ایسے ہندوستان میں روب عمل لایا ہے کہ اس کی معنویت بدل جاتی ہے۔ سیاسی نظام کا اس وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سیاسی میدان میں آئے تھے، اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کا دورہ تھا، یہاں پر انگریزی نظام نافذ تھا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس سے ہم کو برسر پیکار ہونا ہے، جس کے خلاف ہمیں جنگی محاذ کرنے کی ضرورت تھی، وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے پورے سسٹم کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اس نظام سے لڑنے کا ہنر پیدا کیا۔ وہی حال آج بھی ہے۔ اگر آپ اس کا انتباہ کریں، اس کو اس زمانے میں منطبق کریں تو آپ کو جگہ جگہ ناانصافیاں ملیں گی، اور اس ناانصافی سے ہم نبرد آزما کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی عادت ڈال دی گئی ہے جس طرح سے انگریزوں کے زمانے میں ڈال دی گئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہر وقت یہی کہا کہ آپ اس انصافی سے ناانصافی سے لڑیے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ وقت کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی، لیکن ہم جب اس کے ناانصافی کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری حالت ایسی ہی ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی دوسری پہلو کہ آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ خود بھی جوڑا اور عوام کا بھی جوڑا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مرزا غالب کے ایک شعر میں کہ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔